السلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے منگل کے دن ہونے والے براہ راست سلسلے میں خرید و فروخت سے متعلق موضوعات شامل سلسلہ ہوتے ہیں۔ گزشتہ منگل ہم نے جو موضوع شامل کیا تھا سلسلے میں، اس کا تھا نام مرابحہ اور تولیہ۔ جو پچھلے ہفتے ناظرین نے ہمارا سلسلہ دیکھا تھا وہ اس سلسلے کے حوالے سے واقف ہوں گے، اس سے کیا مراد تھی۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم اسی سے متعلق جو کالز موصول ہوئیں یا دیگر جو ہمیں آپ کی جانب سے سوالات موصول ہوں گے انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ آپ ہم سے میسیج کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کال کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ممکنہ صورت میں انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کیا جائے گا۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے اندر یہ حدیث پاک نقل فرماتے ہیں: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، گزشتہ ہفتے ہمارا جو موضوع تھا مرابحہ اور تولیہ، نفع لے کر جو ہے وہ چیز کو بیچ دینا۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمپنی ہوتی ہے وہ کسی اور سلسلے میں اپنے کام فرائض سر انجام دے رہی ہوتی ہے، لیکن اپنے ہی ایکوپمنٹس کے لیے اس کو سروسز لینی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی ٹرانسپورٹر ہے، اس کی 100 بسیں ہیں، 50 بسیں ہیں، تو وہ اس کا کام یہ ہے کہ سواریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، لیکن ظاہر سی بات ہے بسیں خراب بھی ہوں گی، ان کی سروس کی بھی ضرورت پڑے گی، اس کے اندر جو پرزہ جات لگے ہیں وہ بھی بعض اوقات تبدیل ہوں گے۔ تو وہ اگر کسی سے معاہدہ کر لیتا ہے، کسی آٹو والے سے، کسی بھی کمپنی سے معاہدہ کر لیتا ہے کہ ہماری جو بھی گاڑی خراب ہوگی آپ اس کو ٹھیک کریں گے اور اس کے اندر جو پرزے ہیں وہ بھی آپ اس کے اندر جو ہے وہ لگائیں گے، تو اب یہ دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ ایک تو وہ پرزے وغیرہ جو کمپنی سروس دے رہی ہے اس نے خریدے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے اس کمپنی کی گاڑیوں میں لگاتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کام بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو پردے وغیرہ لگائے جاتے ہیں، کیا یہ بھی مرابحہ کی صورت میں ہم کر سکتے ہیں، ان کو طے کر سکتے ہیں، یا یہ ڈبل چیز آگی تو مرابحہ نہیں ہو سکتا کہ اجارہ بھی ہے؟ کیا ہے اس کے حوالے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرابحہ کی تعریف تو یہ بیان کی گئی تھی کہ کسی شخص نے کوئی چیز خریدی ہے اور اب کوئی اس سے دوسرا اس چیز کو خریدنا چاہتا ہے اور وہ اس کو یہ آفر کرتا ہے کہ آپ کے اس چیز کے خریدنے میں اس کی قیمت سمیت جو اخراجات ہوئے وہ آپ سب کو جمع کر کے اپنا ایک کچھ نفع طے کر کے پھر یہ چیز مجھے بھیج دیں۔ صحیح۔ اس کی قیمت بھی متعین ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اخراجات بھی متعین ہوتے ہیں، جس میں وہ بتاتا ہے کہ اتنے کی چیز مجھے پڑی ہے اتنے کی دے دو اور اتنے اخراجات اس کے اندر پلس ہوں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اتنا نفع لے کر میں آپ کو یہ چیز دوں گا۔ تو یہ مرابحہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب آپ نے جو سوال فرمایا ہے جی کمپنی اور پھر گاڑیوں کی ریپیئرنگ سے متعلق، جی اس سوال کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس سے یعنی جو یہ ہے نا کہ سمجھا نہیں وہ ہوں اب میں۔ وہ آلات خریدتے ہیں نا، اس کمپنی نے مثال کے طور پہ انجن جو ہے خراب ہوا تو اس کمپنی سے لگائیں گے، تو کیا یہ ایسے مرابحہ کے طور پر وہ انجن خرید سکتے ہیں کہ آپ نے جتنے کا خریدا اس پر جو اخراجات ہوئے اس پر اتنا نفع ہوا تو یہ آپ ہمیں اتنے کا دے دیں، اور ساتھ ہی ساتھ لگانے کی قیمت بھی شامل ہوگی اس کے اندر، تو یہ مرابحہ کہلائے گا یا یہ کچھ اور کہلائے گا؟ دیکھیں، ہر بیع مرابحہ نہیں ہوگی، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر خریداری مرابحہ نہیں ہوگی۔ اب یہ بات تھوڑا سا آپ ایک عام بیع جو مطلق بیع ہوتی ہے ٹھیک ہے، اور جو بیع مرابحہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو مطلق بیع میں جو عام طور پر ہم خرید و فروخت کرتے ہیں اس میں بھی تو یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے اخراجات وغیرہ شامل کرتے ہیں، شامل کرتا ہے اور پھر نفع بھی لگاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اخراجات شو نہیں کرتا، ٹھیک ہے،
اور نہ ہی اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس نے کتنے کی چیز خریدی ہے، صحیح، نہ تو وہ یہ بیان کرتا ہے اور نہ ہی اخراجات بیان کرتا ہے، بلکہ وہ ایک چیز کی قیمت بتا دیتا ہے کہ میں آپ کو اتنے میں دوں گا۔ یہ تو عام بیع ہے۔ مرابحہ کی جو بیع ہے اس میں یہ بات ضروری ہے وہ بتائے گا کہ اتنے اخراجات، اتنے قیمت ہے، اتنے اخراجات ہوئے ہیں اور اس کے بعد اتنا آپ سے نفع لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو مرابحہ کی ضرورت بھی بیان کی تھی کہ اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص جو کسی چیز کی خریداری کا ماہر نہیں ہوتا ہے، جی جی، وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص نے جو چیز خریدی ہے مارکیٹ سے، اگر میں اس کو خریدنے جاؤں گا تو یہ مجھے مہنگی ملے گی۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ اس کو آفر کرتا ہے، پوچھتا ہے کتنے کی چیز لی ہے، خرچہ کتنا ہوا، تو اب آپ نفع رکھ کر مجھے اس کو بیچ دیں۔ تو یہ خاص صورت ہے مرابحہ کی۔ ٹھیک ہے، ہر ایک صورت بیع کو اگر مرابحہ کے اوپر لے جائیں گے تو وہ عقد مرابحہ نہیں ہوگا۔ اچھا، ویسے یہ کیا کہلائے گا؟ میں بائک ٹھیک کروانے گیا اور اس نے کہا بھی یہ چیز خراب ہے تو یہ ڈال دو۔ اب وہ چیز اسی دکاندار کے پاس موجود ہے، جو مکینک کے پاس موجود ہے، تو اب اس سے میں چیز خرید بھی رہا ہوں اور اس سے کام بھی کروا رہا ہوں، تو یہ کیا کہلائے گا؟ ڈبل ہو گیا۔ دیکھیں اب یہ جو آپ نے جو اب اس مسئلے کی صورت سمجھ میں آئی جی جی، کہ اب اگر فرض کیا کہ کسی دکان پر کوئی اپنی چیز بائک گاڑی صحیح کروانے گیا، تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض دکانوں پر دکانداروں نے چیز بیچتے بھی ہیں اور جو اس طرح بنانے کی چیزیں ہوتی ہیں ان کے مکینک بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو مکینک کا کام ہوتا ہے وہ بھی وہیں پہ ہو جاتا ہے اور چیز بھی وہیں پہ مل جاتی ہے۔ اب جو اس نے چیز خریدی یہ بیع ہوئی، ٹھیک ہے، خرید و فروخت ہوئی ہے، اور جو چیز لگائی گئی جیسے گاڑی کے اندر، بائک کے اندر جو چیز لگائی گئی اور جو لگانے والا ہے اس نے لگانے کی اجرت جو ہے وہ لی ہے، تو یہاں پہ دو چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ پہلے تو یہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ضرورت ہے، جو چیز اس میں لگے گی وہ آپ اس میں لگا دیجئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ خرید و فروخت کی صورت ہے۔ اور دوسری صورت یہ کہ جب وہ چیز لگا دیتا ہے تو پھر اس چیز کی وہ اجرت لے لیتا ہے، یہ اجارہ ہے۔ لیکن حضور عام طور پہ جو جملہ بولا جاتا ہے، مثال کے طور پہ بریک شو خراب ہو گئے، صحیح، بھائی یہ آپ نے چیک کرا اس کے تو بریک شو خراب ہو گئے، تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کتنے کے ڈلیں گے؟ جی 100 روپے کے ڈلیں گے، ڈال دو۔ تو اب یہ بھائی ایک جملہ ڈال دو میں وہ خرید بھی رہا ہے اور جی اس کو یہ ایجاب و قبول ہو گیا۔ اب اس نے گویا کہ اجازت دے دی ہے کہ میری طرف سے آپ یہ چیز ڈال دیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ سے چیز خرید لی ہے، تو وہ چیز کی قیمت کا پوچھنا کہ کتنے کے ڈلیں گے، کتنے کی ہوگی، تو وہ جب سامنے والا چیز کی قیمت بتا دیتا ہے تو یہ اس کے بعد اس کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں راضی ہوں، میں نے خرید لیا، آپ لگا دیجیے۔ کہ ڈالنے کی مزدوری اور یہ دونوں چیزیں پلس کر کے وہ کہتے ہیں 100 روپے کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کو واپس کرنا ہے، خراب وہ ٹھیک نہیں ڈلا، تو اب وہ چاہتا ہے بھی یہ میرے اپنے بریک شو واپس لے لو، تو اب وہ 100 روپیہ واپس کرے گا یا پھر اس کی مزدوری کاٹے گا؟ کیسے طے کرنا چاہیے اس میں؟ دیکھیں یہ تو ایک اس سے بالکل مختلف سوال ہو گیا کہ اگر کوئی چیز ڈالی ہے، جی جی، اب وہ یہ کہتا ہے کہ ڈالنے سمیت اتنے پیسے آپ کے لگیں گے، یہ جملہ بولتا ہے، اجرت بھی ہو جائے گی، اس کے اندر چیز بھی آ جائے گی، ٹھیک ہے، تو اب اس نے گویا کہ اس کو چیز بھی ڈالنے کی اجازت دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ بھی دو باتیں ہو جائیں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ چیز اپنی طرف سے ڈالے گا، جی جی، چاہے وہ چیز 100 روپے کی ملے، 200 روپے کی ملے، اور ساتھ وہ اجرت بھی اپنی پلس کرتا ہے، اور پھر اس سے ٹوٹل قیمت وصول کر لیتا ہے۔ تو جو چیز کے مقابلے میں رقم ہے وہ اس چیز کی قیمت ہے، اور جو زائد ہے وہ اس کی اجرت ہے، اگرچہ کہ یہ ایک لفظ میں طے ہو جاتا ہے کہ آپ یہ ایسا کر دیں۔ تو اب اگر یہ اس کی طرف سے خرید رہا ہے چیز، اس کا وکیل بن کے کہ آپ میری طرف سے چیز خریدیں اور میری گاڑی میں ڈالیں، تو اس صورت میں جتنے کی چیز ملی ہے اتنے کی یہ گاڑی میں ڈالے گا اور اتنے پیسے ہی اس سے چارج کرے گا، باقی مزدوری الگ سے لے گا۔ اگر اس نے اس کا وکیل بن کر نہیں بلکہ اس کو لم سم بولا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں، بعض اوقات مکینک جیسے بولتے بھی ہیں کہ چیز کتنے کی ملے گی آپ کو فٹ کر کے دے دیں گے، بہت اچھی ہوگی، آپ کو مزہ آئے گا، آپ اس کو چھوڑ دیں کہ یہ 100 کی ملے گی، یہ 60 کی،
تو اس صورت میں وہ اجرت بھی اپنی پلس کر رہا ہوتا ہے جی جی اور ساتھ چیز بھی لگا رہا ہوتا ہے، تو وہ دونوں چیزیں بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں مینشن کروانا ضروری ہے کہ آپ یہ چیز کتنے کی ہوگی، مزدوری کتنے اب کی؟ یہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، اب آپ جو سمجھدار ہوتا ہے اور جس کو مارکیٹ سے تھوڑی اس کی ہو نو ہوتی ہے، تو وہ تو پھر پوچھتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ چیز کتنے کی لیں گے، ٹھیک ہے یا وہ خود ہی حساب کر کے بتاتا ہے کہ بھائی اتنے کی تو چیز ملے گی ٹھیک ہے، اور کیا آپ اتنی مزدوری لے رہے صحیح، ہیں، یا تو پھر آپ اس کو یہ بول دیں کہ ہم آپ کو چیز لا کر دیں گے، آپ صرف ڈال دیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کی بات کا اعتماد کرتے ہوئے وہ جو کہہ رہا ہے اس کے اوپر عمل کر لیں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ کو ہم نے وکالت دی، چیز جتنے کی بھی ملے ٹھیک ہے، عمدہ اور اچھی چیز وہ ہماری طرف سے ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہم آپ کو اس کی جو بنوانے کی مزدوری ہے وہ ہم آپ کو دیں گے۔ اس میں بھی بل میں گڑبڑیں ہوتی ہیں کہ وہ اب بل، وہ ایک پھر الگ صورت ہے ٹھیک ہے، کہ بل میں گڑبڑیں بھی ہوتی ہیں اور ٹھیک بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی تو ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیے کہ جو اخراجات مرابحہ والی صورت ہے جو آپ نے پچھلے، اس میں سیلز ٹیکس شامل کیا جائے گا کہ بیچنے والے کا سیلز ٹیکس بھی کٹتا ہے جی، جو خریدنے اس پر نے جو، چیز لی جی ہے جی اس کے اوپر جو ٹیکسز وغیرہ جی جی، لگے ہیں، تو یہ تو ڈالنے کا عرف ہے اچھا تجار ٹھیک ہے میں۔ ٹھیک ہے جیسے قدیم فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ کیا چنگی ٹھیک بھی ہے، کاٹی جائے گی یا ٹول نہیں، ٹال جس کو کہتے ہیں، جی ٹھیک ٹال ہے ٹیکس، ٹھیک ہے تو اس میں یہی کہا کہ اب اس کا عرف ہو چکا ہے ٹھیک ہے کہ جو ٹال ٹیکس ادا کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو تاجر ٹال ٹیکس یا جو دیگر ٹیکسز اب ہوتے ہیں ٹھیک ہے، ان کو ان چیزوں میں انکلوڈ کرتے ہیں، صحیح صحیح، تبھی جا کر تو ان کو نفع ٹھیک ہے ہوگا، ٹھیک ہے ورنہ اگر وہ ان کو بالکل الگ کر دیں، ٹھیک ہے اصل چیز کی قیمت تو بعض اوقات کم ہوتی ہے ٹھیک ہے، اور بعض اوقات ٹیکسز کی قیمت بہت زیادہ ہو ٹھیک جاتی ہے، تو اس لیے یہ چیزیں شامل ہوں گی، اور ضابطہ یہی تھا کہ اس چیز کی قیمت کے اندر قیمت کے بعد اخراجات میں جو اخراجات جو خرچے تاجروں کے عرف میں ڈالے جاتے وہ ہیں ڈالے جائیں گے، وہ اس میں ڈالے جائیں گے، ٹھیک ہے قیمت پلس خرچہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تیسری چیز وہ اپنا نفع۔ نفع لے گا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، جی کال سنائیے۔ دو شخص ایک جانور کو خریدتے ہیں اور پھر جو ہے وہ 2 دن بعد اس کو ایک کہتا ہے کہ جس مالیت پہ خریدا اسی پہ دے دے، اور دوسرا جو چاہتا ہے کہ مجھے کچھ منافع دے پھر میں دیتا ہوں، تو ایسی صورت میں فریقین کا دونوں کا راضی ہو کر وہ کیا جائے گا، یا جس مالیت پہ خریدا تھا اسی پر وہ بیچ دیں گے، یعنی 2 دن یا 3 دن گزرتے ہیں تو؟ جی حضور، ایک اور کال سنائیے گا۔ خورشید میرا نام ہے، میں کارپوریشن میں کام کرتا ہوں قسطوں کا، تو کارڈ بھی ہم لکھتے ہیں 2 ماہ قسط شارٹ کرنے کی صورت میں سامان واپس نہ لے جائے گا، اب دی گئی رقم واپس نہ ہوگی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ سامان کی واپسی پر 20 روپے روز کے حساب سے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ مجھے کچھ بتا دیں۔ سوال سمجھ آیا جی؟ دوسرا سوال دوبارہ چلا دیجیے اور آواز تھوڑی سی ذرا زیادہ کر دیجیے۔ دوسرا خورشید میرا نام ہے، میں کارپوریشن میں کام کرتا ہوں قسطوں کا، تو کارڈ بھی ہم لکھتے ہیں 2 ماہ قسط شارٹ کرنے کی صورت میں سامان واپس نہ لے جائے گا، اب دی گئی رقم واپس نہ ہوگی۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ سامان کی واپسی پر 20 روپے روز کے حساب سے کرایہ وصول کیا جائے گا۔ جی، یہ دوسرا سوال ہی پہلے لیتے ہیں۔ قسطوں کے حوالے سے یہ کسی کارپوریشن میں کام کرتے ہیں، جو کارڈ بناتے ہیں تو اس پہ لکھ دیتے ہیں کہ 2 قسطیں اگر شارٹ ہو گئیں بیچ میں سے تو سامان ہم آپ سے واپس لے لیں گے، اور مزید یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ جتنے دن آپ نے اپنے پاس سامان رکھا تو فی دن 20 روپے کے حساب سے کرایہ بھی وصول کیا جائے گا، تو کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں پہلے تو یہ کہ ایسا سودا کرنا ہی جائز نہیں ہے، اچھا کہ جس سودے کے اندر یہ شرط ہے کہ اگر آپ قیمت ادا نہیں کر سکیں گے تو پھر جو ہے وہ آپ سے زائد پیسے لیے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ سے چیز واپس ضبط کر لی جائے گی، ٹھیک ہے، تو یہ شرط ہی ناجائز ہے۔ صحیح صحیح، تو اولاً تو یہ عقد فاسد ہوا، یعنی ناجائز عقد ہوا جس کا توڑنا دونوں فریقوں کے اوپر لازم ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ناجائز شرط ختم کر کے جائز طریقے سے معاملہ دوبارہ کریں۔ ضروری تو نہیں نا دوبارہ کرنا، اگر کرنا چاہتے کر ہیں سکتے ہیں، تو دوبارہ ورنہ اس کو پہلی ڈیل کریں، ختم کر ورنہ دیں۔ وہ ڈیل ختم کر کے ٹھیک ہے، وہ چیز واپس کرے اور جس کی چیز تھی وہ پیسے واپس ٹھیک کرے۔ ہے، دوسری صورت جو انہوں نے بیان کی ہے کہ اگر آپ خریدا ہوا سامان واپس نہیں لیا جائے گا جی جی،
تو اس کا تو جیسا کہ اقالہ میں بیان ہو چکا ٹھیک تھا ہے، کہ جب چیز کے اندر عیب نہیں ہے صحیح، اور چیز ہر طرح کے عیب خامی نقص سے پاک ہے جی جی، اور سامنے والے نے خرید لی ہے، ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ واپس لوٹانے آتا ہے جی جی، تو جس نے چیز بیچی ہے اس کے اوپر لازم نہیں ہے کہ یہ اس چیز کو واپس کرے. ٹھیک ہے، جیسے لکھا ہوا ہوتا ہے دکانوں پر خریدا ہوا مال واپس واپس نہ ہو. نہیں لیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بعض صورت میں صحیح بھی ہے اور ٹھیک بعض ہے، صورتوں میں غلط بھی ہے. ٹھیک ہے، اگر مال ہی عیب دار ہے نقص والا ہے ٹھیک ہے، تو واپس لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اور اگر مال کے اندر کوئی عیب اور کوئی نقص نہیں ہے تو پھر جو دکاندار ہے یہ مال لینا یا نہ لینا اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ واپس لے گا تو یہ اس کا احسان ہوگا، یہ اس کی طرف سے خیر خواہی اور بھلائی ہوگی. اور اگر یہ انکار کر دیتا ہے کہ بھئی ہمارا سودا مکمل ہو چکا اب ٹھیک مجھے واپس نہیں لینا، ٹھیک ہے. تو وہ منع بھی کر سکتا ہے. یہ واپس کی ایک صورت یہ بیان کر رہے ہیں کہ واپس آئے گا تو جتنے دن آپ نے استعمال کیا نا اس کا ہم کرایہ وصول کریں گے. یہ آگے کی صورت ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو اس کی کہ واپس لینا ٹھیک ہے، اور نہ لینے ٹھیک کا ہے، حکم. ٹھیک ہے، اب تیسری بات یہ تھی کہ اگر ہم واپس کریں گے صحیح، بلکہ لے لیں گے 2 مہینے بعد ٹھیک ہے، اور پھر نہ صرف جو ہے وہ لے لیں گے بلکہ فی دن کے اعتبار سے کرایہ وصول، 20 روپے کرایہ بھی چارج کریں ٹھیک گے. ہے، تو پہلے یہ بھی بات ناجائز ہے. اچھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ کرایہ تو لیا جاتا ہے اس چیز کا کہ جس چیز کو کرایہ کے طور پر دیا جاتا ٹھیک ہے، ہے. یہ تو اس نے خریدی تھی. جی یعنی مالک میں ہوں، اپنی چیز میں بطور کرایہ دے رہا ہوں، تو اس صورت میں میں کرایہ وصول کروں گا. ٹھیک ہے، اور اگر میں نے چیز بیچ دی اور میں نے جس کو بیچی ہے اس کے قبضے میں دے دی ہے تو اب تو وہ مالک ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اب وہ جو اس کا استعمال کرنا ہے وہ بطور کرایہ دار نہیں ہے بلکہ بطور مالک ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے یہ زائد یہ جو کرایہ ہے 20 روپے فی دن کے اعتبار سے چارج کرنا یہ بھی ظلم اور ناجائز ہے کہ آپ کس چیز کی جو ہے وہ پیسے لے رہے ہیں. چیز تو اس کی ملکیت میں جا چکی تھی، وہ اپنی ملکیت میں چیز استعمال کر رہا تھا. ہاں یہ ہے کہ وہ اس چیز کی قیمت نہیں ادا کر سکا تو آپ اس سے اس کی قیمت لے سکتے ہیں. صحیح، نہ یہ کہ آپ قیمت الگ لیں اور پھر چیز کے پیسے الگ سے چارج کریں کرایہ بھی لیتے اور ہیں. آپ اس کو کرایہ کا نام دیں. یہ تو کرایہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. کرایہ تو کرایہ والی چیز کا ہوتا ہے صحیح، اور وہ تو بطور مالک اس کو استعمال کر رہا ہے. نہ صرف استعمال کر رہا ہے بلکہ مالک ہو چکا ہے ٹھیک ہے، کہ جب خرید و فروخت ہوتی ہے چیز حوالے کر دی جاتی ہے، خرید و فروخت میں خریدنے والا مالک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس سے کرایہ وصول کرنا یہ بھی ناجائز بات ٹھیک ہے، ہے. یہ درست تو اس میں جو تینوں صورتیں یہ جو لکھ کر دی جاتی ہیں کارپوریشن کی طرف سے، تو ان تینوں صورتوں میں جو ہے وہ بعض تو پوری کی پوری ناجائز ہیں اور جو بیچ والی صورت تھی کہ واپس نہیں لیا جائے گا یہ بھی اس صورت میں ناجائز ہے. اگر مال کے اندر عیب ہے تو اس صورت میں واپس لینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. 2 شخصوں نے مل کر ایک جانور خریدا کسی ایک شخص سے. اب واپس کرنے کے اندر ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا وہ اختلاف ہو گیا. ایک تو کہہ رہا ہے کہ پہلے ہی شخص کو دے دیتے ہیں، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں کچھ نفع دے کر لے کر ہم جو کسی کو دیں گے. تو کیا اب یہ کیا کریں ان کو؟ دیکھیں چیز خرید لی ہے اور اب یہ واپس کرنا چاہتے ہیں جی جی، یا بیچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر واپس کرنا چاہتے ہیں یعنی سودے سے دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں، سودے سے پلٹنا چاہتے ہیں جی جی، اور جن سے خریدا ہے انہی کو بول رہے ہیں کہ آپ چیز واپس لے لیں ہم جی سے، جی، یہ تو ایک الگ صورت ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ اس صورت میں جب دونوں راضی ہوں گے تو تبھی سودا واپس ٹھیک ہوگا. ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں دوسری صورت یہ ہے کہ بیچنا چاہتے ہیں. صحیح، ایک مالک یہ کہتا ہے جو خریدار ہے، ایک پارٹنر یہ کہتا ہے کہ اس کو بیچنا ہے، دوسرا پارٹنر کہتا ہے کہ اس کو بیچنا ہے. ٹھیک ہے، یا جو ایک پارٹنر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اسی کو دوبارہ اسی قیمت کے ساتھ دینا دے ہے دیا جائے. اور دوسرا پارٹنر کہتا ہے میں تو کچھ نفع لوں گا. ظاہر ہے کہ اس چیز کے اندر دونوں کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ اس شخص کو بیچنا چاہتے ہیں، پہلا سودا تو مکمل ہو گیا، صحیح، اب اگر اس کو بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی بیچا تو جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر پوری چیز بیچنی ہے تو ظاہر ہے کہ دونوں کی رضامندی ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں رضامندی کے ساتھ چاہے اسی قیمت کے ساتھ بیچیں یا نفع لے کر بیچیں
تو شرعن اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ نماز پڑھ لی اور اس کے بعد جائے نماز اٹھانا بھول گئے، مصلی اٹھانا بھول گئے، تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ نہیں، کوئی شرعی طور پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر جائے نماز اسی جگہ پر رکھی ہوئی ہے، بچھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو شرعن تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں بعض لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر جائے نماز کو لپیٹیں گے نہیں تو اس کو شیطان استعمال کرے گا، ٹھیک ہے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا کوئی عقیدہ نہیں، ایسی کوئی نظریہ بات اسلام نہیں۔ میں نہیں ہے۔ ناپاکی کی حالت میں بیان سن سکتے ہیں؟ جی بالکل بیان سن سکتے ہیں۔ اس کی اجازت ہے؟ جی ٹھیک ہے، کچھ اور مزید کال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی کال سنائیے۔ غلام مرتضیٰ بول رہا ہوں گجرانوالا سے۔ مال خریدا آدمی سے تو اس سے پوچھا کتنے پیسے بنے آپ کے، ٹوٹل بل کتنا بن گیا، تو وہ روٹین میں آتا رہا تو اس نے بتایا اتنے پیسے بن گئے ہیں، تو میں نے اس کو وہ جتنے اس نے بولا دے دیے ہیں۔ تو بعد میں نے اس سے پوچھا بھی آپ کا میرا کوئی حساب کتاب ہے، اس نے کہا نہیں آپ کا میرا حساب جو ہے نا کلیئر ہے، لین دین نہیں ہے۔ تو میں نے جب بعد میں اپنے دوسرا بھی چیک کیا تو اس میں جو ہے نا اس کے پیسے باقی بنتے تھے، ابھی اس میں پوچھنا تھا۔ جی حضور۔ یہ بعض اوقات غلط فہمی کا معاملہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ کہ اس نے حساب کتاب کلیئر کر دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی دوسری کسی کاپی میں دیکھا ہے تو تو پتہ وہاں چلا کچھ کہ اس کو کچھ پیسے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یقینی طور پر معلوم ہے کہ اس کو کچھ پیسے رہتے ہیں۔ جی جی، تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ حالانکہ میں اس کو کہہ چکا ہوں کہ میرا کوئی حساب کتاب تو نہیں رہتا، صحیح، اور وہ کہہ رہے کلیئر ہو چکا ہے، تو اب یہ یوں سمجھ رہے ہیں کہ جب وہ خود اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ کلیئر ہو چکا clear ہی ہے، تو اب مجھے کچھ نہیں دینا، مجھ پر کچھ لازم نہ میرے اوپر لازم نہیں ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو حساب کتاب اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس اعتبار سے تو وہ کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض اوقات سامنے والے کو یاد نہیں رہتا ٹھیک ہے، کہ اس نے یہ بھی چیز لی تھی، اور بالخصوص جب ادھار چیز لی جاتی ہے تو بعض اوقات دکاندار لکھنا بھی بھول جاتا ہے، جی جی، لیکن لینے والے کو یاد ہوتا ہے کہ ہاں یہ چیز تو ہم لے کر گئے تھے، استعمال بھی کی تھی، لیکن اس نے تو پیسے نہیں لیے لکھے اور واپس نہیں اس کا مطالبہ کیا، اور اب اپنی زبان سے کہہ بھی رہا ہے کہ کلیئر ہو گیا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کلیئر ہو چکا۔ ایسی بات نہیں ہے، جو پیسے اس کے حساب کتاب میں نہیں آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب اس کو بتائے جائیں گے کہ آپ کے پیسے رہتے ہیں، تو اب اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جو حساب کتاب ہو چکا کلیئر ہو چکا، اب اگر کچھ رہتے بھی ہیں تو وہ میری طرف سے آپ کو معاف ہیں، تبھی تو کوئی معافی کی صورت بن سکتی ہے، ورنہ اگر اس کے علم میں نہیں ہے اور ہم اس سے کسی سے بھی یہ کہلوا لیں کہ میں نے آپ کو کچھ دینا تو نہیں ہے، اور وہ ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں دینا ہے، تو اب میں خوش ہو جاؤں کہ بھئی وہ خود ہی تو کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں دینا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہی صورتحال اس صورت میں بھی ہوتی ہے کہ جب آپ دکاندار سے کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک بڑا نوٹ دیا، اور اس نے آپ کو جب کھلے دیے تو کھلے بعضوں کا تو وہ زائد بھی دے دیتا ہے، یعنی آپ نے 1000 کا دیا تو اس نے پیسے کاٹنے تھے تو اس نے پیسے کاٹے ہی نہیں ہیں، 1000 کا 1000 آپ کو کھلا دے دیا، 500 دیا لیکن وہ 1000 کے حساب سے واپس کر دیا، یا اسی طرح یہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے، تو اب جو لینے والا ہوتا ہے وہ اس کو گنتا ہے تو وہ چپ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ خود ہی تو اس نے اپنے ہاتھ سے دے دیے، اور بعض اوقات پھر دوسروں کو بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ میں نے فلاں سے یوں لیا تھا اور اس نے تو مجھے زیادہ دے دیے، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ ہی سے تو آئے ہیں، اس نے خود ہی تو زیادہ دیے ہیں، ہم نے اس سے مانگے تھوڑی تھے یا ہم نے اس کو دھوکہ تھوڑی دیا ہے، تو اگرچہ دھوکہ نہیں دیا ہے لیکن ایک مسلمان نے بھول کر اپنی چیز آپ کو دے دی ہے، اگر اس کو پتہ چلتا تو یقیناً وہ چیز آپ کو نہ دیتا، ظاہر ہے کہ آپ جب اس سے سودا لینے کے لیے گئے ہیں اس نے اپنا ٹھیا یا دکان لگا ہی اس لیے ہے کہ چیز بیچ کر پیسے لے، تو اب اگر وہ آپ کو پیسے واپس کر دیتا ہے تو یہ تھوڑی مطلب ہے کہ وہ پیسے بانٹ رہا ہے، تو اس سے غلطی ہوئی ہے، تو اس کو بتانا چاہیے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، اتنے پیسے آپ نے زائد دے دیے ہیں۔ ہاں اب اگر اس کو بتانے کے بعد بھی وہ کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے تو جان کر ہی آپ کو دے دیے تھے، یا ویسے ہی میں نے تقسیم کر رہا تھا تو آپ کو بھی دے دیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ آپ کے ہو گئے، تو اب
آپ کے ہو گئے. ٹھیک ہے. اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے اور اس کو بتاتے ہیں، اور یقیناً اس کو بتانا چاہیے، بلکہ یہ ضروری ہے ٹھیک کہ ہے. دوسرے مسلمان کا حق، غلطی سے آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی ہے ٹھیک ہے. تو یہ آپ کی نہیں ہوئی ہے، یہ اس کو آپ کو لوٹانا ہے، بتانا ضروری ہے. ٹھیک ہے. بتانے کے بعد اگر وہ معاف کر دیتا ہے تو پھر معافی ہوگی، ورنہ ٹھیک ہے. معافی نہیں حضور ہوگی. بعض دفعہ اب یہ تو ہو گیا کہ ظاہراً لین دین ہو رہا ہے، دکاندار بیٹھا ہوا ہے. اب سپر سٹور، جنرل سٹور میں اپنا مسئلہ بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ چیزیں خریدیں اور بل بھی بن گیا، سب کچھ وہ اسکین کر کے بار کوڈ سے انہوں نے دے دیا، لیکن ایک چیز فالتو آ گئی میرے سامان کے اندر. مثال کے طور پہ صابن فالتو آ گیا، میں گھر بھی آ گیا، جب میں نے اپنی چیزیں گنی تو فالتو نکلا. تو اب جب واپس جاتے ہیں تو وہاں اصل دکاندار موجود نہیں ہے، اور وہاں ایک سسٹم بنا ہوا ہے، چیز لیں گے تو بار کوڈ سے آپ کی وہ اسکین کریں گے، اس کے پیسے لے لیں گے. اب میں یہ پیسے کیسے لوٹاؤں؟ کیا میں چیز لے کر واپس وہیں چھوڑ کر آ جاؤں یا بس صدقہ کر دوں؟ اس کے لیے میرے لیے کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو اور بھی زیادہ سخت حکم ہے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ ملازم ہیں. صحیح صحیح. وہ نہ کسی کو دینے کا اختیار رکھتے ٹھیک ہیں، ہے. نہ کسی کو معاف کرنے کا اختیار ٹھیک ہے. رکھتے ہیں، الا یہ کہ ان کو انتظامیہ کی طرف سے، اصل مالکوں کی طرف سے جو ایک خاص قسم کی چھوٹ ہوتی ہے کہ ہاں بھی آپ اتنے کم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اتنے جو ہے وہ پرسنٹ آپ ڈسکاؤنٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جتنا اختیار ان کی طرف سے ہوتا ہے وہ اسی کے کرنے کے ٹھیک ہے. حقدار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ان کی اسکیننگ سے جو ہے وہ بار کوڈ رہ گیا جی جی. اور چیز واپس آ گئی ہے، جی جی. تو جس کے پاس وہ چیز ہے ٹھیک ہے. اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ چیز، یا تو بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ چیز لے جائے اور چیز کو واپس اور چھوڑ. چیز کو اس جگہ کے اوپر واپس ٹھیک رکھ دے، ہے. ممکن ہے. استعمال نہیں کرے. صحیح. یہ آسان صورت بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان سے بھی، جو انتظامیہ وہاں موجود ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ میرے پاس پچھلی دفعہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ چیز آ گئی تھی تو اس کا کیا کروں. ٹھیک ہے. یا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ دوسری دفعہ جائے بل بنوا رہا ہو جی. تو وہ اس کو یہ بول دے کہ ایک چیز جو فلاں چیز ہے ڈبل اس کو بھی آپ ڈبل کر دیں، تاکہ پیسے یا کٹ جائیں. وہ پہلے لی نہیں ہوئی ہے تو اس کو اس میں لکھوا دیں ٹھیک ہے. کہ یہ میرے اوپر رہتی ہے اور پہلے چلی گئی تھی، آپ اس کو بل کے اندر شمار کر دیں. 50 روپے کی چیز ہے، 150 روپے کرایہ لگتا ہے، تو میں لازم ہے مجھ پر میں دوبارہ دینے جی، جاؤں؟ چیز تو آپ کو واپس کرنی میری ہے. غلطی نہیں ہے، ڈالنے والوں نے ڈال دی جیسے ہاں، بھی. اس نے غلطی کی ہے لیکن اس کی چیز اس تک پہنچانا ضروری ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کرایہ بھر کر جائیں، کسی بھی طریقے سے اصل مالک تک پہنچائیں. دیجیے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت دور آ گئے اور آپ نے دوبارہ جانا ہے، تو آپ جب دوبارہ جائیں تو لے جائیں، ٹھیک ہے. یا پھر یہ ہے کہ کسی کے ذریعے وہاں بھجوا پہنچوا دیں. دیں. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی اگر صورت اختیار انسان دینا چاہے، پہنچوانا چاہے، تو پھر 100 طریقے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ اس کو ہڑپ کرنا چاہے تو پھر اس کے بھی 1000 ہیلے اور بہانے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو یہ ہر شخص کی دیانتداری کے اوپر یہ بات منحصر ہے کہ وہ کسی مسلمان کے مال کو اپنے لیے کیا سمجھتا ہے. ٹھیک ہے. جو کسی کے مال کو اپنے لیے آگ سمجھتا ہے تو وہ تو پھر اس چیز کو، اگرچہ کہ معمولی سی چیز ہی کیوں نہ ہو، تو وہ اس کے لیے پھر تگ و دو کرے گا. ٹھیک ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ جیسے یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے، الحمدللہ. حضور غوث اعظم، سفر کا مہینہ ہے، امام اہل سنت. امام اہل سنت کا جو ہے وہ وصال کا مہینہ ہے. الحمدللہ. 11ویں والے پیر حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غالباً والد گرام، جی جی. انہوں نے ایک سیب کھایا تھا. ٹھیک ہے. نہر میں بہہ کر آیا تھا. جی، نہر میں بہہ کر آیا تھا. کہاں سے آیا تھا کوئی پتہ تو اس کی تلاش میں نکلے، یعنی کھا لیا، پھر احساس جی، پیدا ہوا کہ پتہ نہیں کس کا میں نے پھر کھا جو لیا. ہے وہ اس کو بخشوانے کے لیے، معاف کروانے کے لیے نکلے، اور پھر جا کر پتہ چلا کہ فلاں کا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ان سے بخشوانے کے لیے کئی سال تک جو ہے وہ ان کی خدمت کی، صرف ایک سیب جو کھا لیا تھا ٹھیک ہے. اس کو معاف کرانے کے اللہ لیے. اکبر. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ ایک ذرہ بھی جو ہے وہ کسی دوسرے کا پسند نہیں کرتے. اور جو بالکل جو ہے وہ دنیا دار یا جس کو دوسروں کے مال کا احساس نہیں ہوتا ہے تو وہ ہڑپ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہڑپ کر جائیں گے لیکن آخرت میں ذرے ذرے کا حساب دینا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ کرام بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. جی، سوال فرمائیے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض ہے کہ جامعۃ المدینہ کی طرف سے جو کتابیں ہمیں دی جاتی ہیں کیا ہم انہیں بیچ سکتے ہیں؟ اگر وہ کتابیں گم ہو جائیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی، جامعۃ المدینہ ہو گیا یا یونیورسٹیز کالجز کی طرف سے اسٹور سے لائبریری سے کتب ایشو ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے، تو ایسی جو کتابیں کسی ادارے کی طرف سے ملے تو اس کا کیا حکم ہے؟ مالک ہو جاتے ہیں ہم، کیا کرنا چاہیے اس کا؟ دیکھیں اس میں تو خصوصاً جامعات میں یعنی مدارس میں جی جی بعض کتابیں تو وہ ہوتی ہیں کہ جو طلباء کو صرف پڑھنے کے لیے دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی لائبریری اور یونیورسٹی ہو کالج ہو تمام لائبریریوں میں بھی سب یہی جگہ ہوتا یہ ہے اصول ہے۔ کہ وہ کتاب قاری کو پڑھنے والے کو پڑھنے کے لیے دی جاتی ٹھیک ہے کہ آپ اس کو پڑھ لیں، مطالعہ کر لیں، اور مطالعہ کرنے کے بعد وہ واپس کرنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور اب اس صورت میں یہ کتاب اس کے پاس بطور امانت ہوتی ہے، امانت، ٹھیک ہے، بطور امانت ہے۔ تو اگر اس کی کوتاہی سے، اس کی غفلت سے وہ کتاب ضائع ہو گئی، گم ہو گئی، تو پھر اس صورت میں اس کا تاوان ٹھیک ہے، متعلقہ ادارے کو دینا ہوگا۔ صحیح، لائبریری ہے تو لائبریری کو دینی ہوگی، اگر جامعہ کی کتاب ہے تو جامعہ کی ٹھیک ہے، جو مجلس ہے، جو منتظم ہیں، ان کو وہ تاوان ادا کرنا ہوگا پڑے گا۔ تاکہ وہ اس کتاب کو خرید کر پھر اس کو لائبریری میں رکھ دیں۔ تاوان میں پیسے ہی دینے یا کتاب بھی لا کے دے سکتے ہیں؟ اب یہ ایک الگ صورت ہے، ٹھیک ہے، اس کو بعد میں بیان کیا ٹھیک جائے ہے۔ گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ جو دوسرا سوال تھا کہ بیچ سکتے ہیں یا نہیں، صحیح، تو ظاہر ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے، ٹھیک جب ہے، بطور امانت ہے، یہ پڑھنے کے لیے ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کا بیچنا ناجائز ٹھیک ہے۔ ہے، تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ لائبریریوں سے کتابیں لے کر آتے ہیں، صحیح، حالانکہ اس کے اوپر سٹیمپ ہوتی ہے ٹھیک کہ اس کتاب کو بیچا نہیں جا سکتا، صحیح، لیکن پھر بھی وہ بک سٹال پر رکھی جہاں ہوتی سے پرانی کتابیں ملتی ہیں، دستیاب ہوتی اس طرح کی کتابیں جو ہے وہ وہاں سے مل جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی معروف لائبریری کی مہر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے، صحیح، اس کے اوپر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ قابل سیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں اور لوگ خرید رہے ہوتے ہیں۔ صحیح، اگر واقعی یہ ثابت ہو جائے ٹھیک کہ ہے، واقعی یہ اس لائبریری سے آئی ہے جی جی، اور کسی نے چرایا ہے اور چرا کر اس کتاب کو بیچ دیا ہے، تو پھر اس کتاب کا خریدنا بھی جائز نہیں ٹھیک ہے۔ ہے، نہیں لے سکتے، تو ایسی کتابیں جو لائبریری سے لی جاتی ہیں، یا بعض اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے قیمتی نسخے لے کر پھر بیچ دیتے ہیں آگے، تو وہ ناجائز کرتے ہیں ٹھیک ہے، کہ یہ پڑھنے کے لیے عموماً وقف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو اس سے نفع پڑھنے کا ہوتا ہے وہ وقف ہوتا ہے کہ اس کا نفع ہے پڑھنا، تو آپ پڑھیں ٹھیک اور ہے، اس کو اس کی جگہ پر واپس کر واپس دیں، کر دیں، تو اس کا بیچنا بھی جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ گم ہو جاتی ہے اور اس میں اس کی کوتاہی کا عمل اس دخل کی ہے، حفاظت نہیں کی اس کی حفاظت صحیح طریقے سے نہیں کی ہے، تو پھر اس کا تاوان بھی دینا ہوگا۔ اچھا، ایک بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کتابیں دے کر مالک ہی بنایا جاتا ہے، لیکن کتابیں دی اس لیے جاتی ہیں کہ یہ لوگ پڑھیں، بنایا مالک ہی جاتا ہے کہ کسی کی طرف سے آئی تھی، ہم نے طلبہ میں بانٹ دی ہیں، تو ہے تو یہ مالک، لیکن مقصود یہ ہے کہ یہ کتابیں پڑھے گا، کاروبار کروانا مقصود نہیں ہوتا، تو کیا اب بھی منع رہے گا بیچنا یا اب اجازت ہے بیچنے کی؟ دیکھیں اگر انہوں نے ان کو مالک بنا دیا ہے ٹھیک ہے، کہ آپ کو دے دی کہ آپ مالک ہیں، جیسے اب لنگر رسائل ہمارے مدنی ماحول میں رسائل بانٹے جاتے ہیں، ہم مالک بنا دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں یا ہمیں کوئی دیتا ہے، تو اصل تو وہ اس لیے دیتا ہے کہ پڑھے، پڑھانا مقصود ہے، لیکن کیا میں اس کو بیچ سکتا ہوں ایسی دیکھیں کتب کو؟ دونوں باتیں ہیں نا اس میں، ٹھیک ہے، کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دے رہا ہے اور بطور ملکیت دے رہا ہے، اور ٹھیک ہے، اس میں بھی اس کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ یہ پڑھے گا تو مجھے ثواب حاصل ٹھیک ہوگا۔ ہے، ٹھیک ہے، تو اب جب یہ مالک ہو گیا تو پھر اس کو بطور مالک وہ سارے اختیارات حاصل ہوں گے جو کسی مالک کو حاصل ٹھیک ہے، ہوتے ہیں، صحیح، یعنی یہ بیچ بھی سکتا ہے۔ صحیح، اور اگر اس کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ صرف آپ کو پڑھنے کے لیے دیا جا رہا ٹھیک ہے، ہے، یہ کتابیں جب وہ پڑھنے کے لیے دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو مالک نہیں کیا بنایا، ہے۔ ٹھیک، تو بعض اوقات دے کر بھی یہ کہا جاتا ہے، یعنی مالک بنا کر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ آپ کی ہیں،
ٹھیک ہے، اور اس لیے دی جا رہی ہیں تاکہ آپ اس کا مطالعہ کریں. ٹھیک تو ہے، جب یہ بالکل مالک ہو گیا تو پھر اس صورت میں تو سارے ملکیت والی تصرف اور اختیارات ان کو حاصل ہوں گے. اگر مالک نہیں صرف پڑھنے کے لیے دی ہیں، جیسا کہ لائبریری کتابیں ہیں کہ پڑھنا مباح ہے ٹھیک ہے، لیکن اس میں ملکیت والا تصرف یا ملکیت والا کام کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں پڑھنے کی اجازت ہوگی اور اس کے بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی کچھ کال سنائیے، ہم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. اسلام خان نام ہے. یہ کاروبار کے سلسلے میں آپ سے بات کرنا تھا نا. ایک بندے نا، ایک آدمی اس سے ہم 1,00,000 روپے لیتے ہیں یا ہم اس کو دیتے ہیں، تو میں نے دیکھنے میں بات ہے مجھ سے 20,000 روپے زیادہ مانگتے ہیں. یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کلیئر سوال کلیئر واضح نہیں ہے. سوال اگر واضح ہو تو بتا دیجیے. دوسری کال سنا دیں. محمد اشرف معصومی بول رہا ہوں، وزارت طیبہ سرگودہ سے. بل جمع کرتے ہیں نا کہ ہمیں کمپنی سے کمیشن ملتا ہے، باقی بلوں سے ہم 5 روپے کاٹتے ہیں. یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ کمیشن بلوں سے کاٹ لیتے ہیں یہ 5 روپے کے حساب سے. دو باتیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح ادارے ہوتے ہیں کہ جن کے بلز بنتے ہیں تو پھر وہ مختلف ہاکرز وغیرہ کو دیتے ہیں کہ آپ یہ پہنچا دیں، جی جی، تو پھر وہ ان کا ایک مخصوص کمیشن ہوتا ہے فی بل کا، تو وہ کمپنی ان کو پے کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کمیشن لینا کمپنی سے جائز ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری صورت جو 5 روپے فی بل سے کاٹنے والی صورت ہے، جی جی، یہ تھوڑی سی وضاحت طلب ہے. ٹھیک ہے، بعض اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی علاقے میں، محلے میں، قصبے میں وہ سب کے بل جمع کر لیتا ہے صحیح، اور ان سے پیسے بھی لے لیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ جمع کروا دوں گا، ٹھیک ہے، اور اب وہ ان سے فی بل 5 روپے لیتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے، ٹھیک یہ ہے، بھی اجارہ ہے. صحیح، گویا کہ وہ بل جمع کروانے کی ٹھیک ہے، اجرت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ان کا بل جمع کروائے گا اور صحیح، فی بل 5 روپے لے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی جائز ہے. اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو اس کے بارے میں دیکھیے ایک کچھ صورت نہیں تو کہا آج جا کل سکتا. جیسے ہماری مختلف کمپنیز بل جمع کرتی ہیں، یوٹیلیٹیز بل ہم جا کر کسی بھی شاپ سے جمع کروا سکتے ہیں. تو عام طور پر تو یہ ہوتا ہے کہ جتنے کا بل ہے اتنے ہی پیسے لیتے ہیں. اب وہ کمپنی سے اپنا کمیشن لیتے ہوں گے جو بھی ہے. بل زیادہ ہو نا، مثال کے طور پہ 10,000 کا بل آ گیا تو اب وہ کہتے ہیں بھائی 200 روپے فالتو لوں گا، 300 روپے فالتو لوں گا، حالانکہ ان کو کمپنی سے اس بل کی بھی کمیشن ملنا ہے. تو کیا یہ لینا ان کا جائز ہے؟ نہیں، یہ اس سے الگ صورت ٹھیک ہے ہے، کہ اب جو بل جمع کرنے والے، جیسے بعض فرنچائز ہوتی جی ہیں جی، کہ آپ فلاں جگہ پر بھی بل جمع کروا سکتے ٹھیک ہے، ہیں، تو اس میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ کسٹمر سے کچھ نہیں لیا جی جاتا. جی، زیادہ بل میں لیا جاتا ہے. کسٹمر سے جو ہے وہ سٹیمپ لگا دی جاتی جی ہے جی، کہ آپ کا اور پیڈ. ان کو جو کمیشن ہے وہ کمپنی سے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب جو زیادہ بل والی صورت میں اگر یہ طلب کرتا ہے تو یہ اس کا طلب کرنا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کمپنی کی طرف سے بھی الاؤ ہے کہ ہاں بھی زیادہ بل والے سے اتنا آپ لے لیا کریں، یا نہیں ہے یہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی جیسے بعض اوقات یوں بھی بلیک میل کرتے ہیں کہ آپ کا اتنا بڑا بل ہے، آپ کو تو بینک میں جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، ہم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو بھی اتنا بڑا بل لینے کی اجازت ہوتی ہے، جی جی، لیکن چونکہ چھوٹی چھوٹی فرنچائز ہوتی ہیں تو وہ زیادہ رقم اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے، یا بعض دفعہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے کم ہوتے ہیں جس سے انہوں نے پے کرنا ہوتا کوئی ہے. بھی صورت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب اگر کمپنی سے ان کو اجازت ہے کہ آپ 10,000 والا بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ 5,000 والا بھی لے سکتے ہیں، 50 روپے والا بھی لے سکتے ہیں، اس پر کمیشن بھی مل رہا تو اس میں ان کو کمیشن بھی ملے گا. جی جی، اور ان کی طرف سے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کسٹمر سے لیں، ٹھیک ہے. بلکہ یہ اپنے طور پر اب کسی وجہ سے لے رہا ہے بلیک میلنگ کر کے، تو اس کی تو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی ایسا عرف ہے، دیکھیں ہم مثال کے طور پہ مجھے گیس کا بل پے کرنا ہے، بجلی کا کرنا ہے، تو میں گورنمنٹ کے ایک ادارے سے سروس لی ہے، اسی کو اس کا عوض دے رہا ہوں جتنی سروس لی تھی. یہ آدمی جو بیچ میں جو سروس دے رہا ہے یہ کمپنی سے پیسے لے رہا ہے، مجھ سے لینا یہ زیادتی نہیں کہلائے گا کہ میں جس کو پیسے دوں گا فالتو. دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو معروف ہوتی ہیں ٹھیک کہ ہے، بعض اوقات ان کے اس کے اوپر اخراجات ہوتے ہیں. صحیح صحیح، ایک حد ہوتی ہے ٹھیک ہے، جس حد کے اندر تو خود ان کا جو یعنی کہ کام ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے اگر بڑھیں گے تو ان کو کچھ ایکسپینسز اور کرنے پڑتے ٹھیک ہیں. ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ ان
ایکسپینسز یا کچھ اور ایفرٹس کرنی پڑتی ہوں جس کی وضاحت اجرت درکار لیتے ہے ہوں. سوال کی. جی یہ بھی وضاحت درکار ہے کہ یہ جو 200 روپے لیے جاتے ہیں یہ کس چیز کے بدلے میں لیے جاتے کیوں ہیں؟ لے رہے ہیں؟ وجہ جب کیا؟ تک وہ چیز سامنے نہیں آئے گی کہ بھئی اس چیز کے عوض لیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے. تو اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا جا ٹھیک ہے، اس سکتا. کا جواب ابھی واضح نہیں ہے تو اس کے حوالے سے بھی موقوف رکھا جائے. وہ جو سوال خان صاحب نے ہم سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ 1 لاکھ قرض دیں کسی کو اور 1-2 ماہ بعد کہیں کہ جب دو گے تو 20,000 زائد لوں گا یا دوں گا، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو بالکل سود ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرض کے اوپر نفع لیا جا رہا جی ہے. جی. 1 لاکھ لیا ہے اور پھر 1,20,000 لیا جا رہا ہے. یہ تو بالکل واضح سود کی صورت ہے. ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سود ہے، ناجائز و حرام ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عز و جل کل دوبارہ اسی وقت دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ لے کر آئیں گے. کل جو بدھ کے دن ہمارا سلسلہ ہوتا ہے اس میں بالخصوص گناہ کبیرہ سے متعلق موضوع شامل سلسلہ ہوتا ہے، تو آپ کل کا سلسلہ دیکھنے کی بھی نیت فرمائیے. الحمدللہ بدھ کے دن صبح 8 سے 9 بجے کے درمیان بھی USA کینیڈا کے ناظرین کے لیے بالخصوص جو ہے دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ پیش کیا جاتا ہے. کل بھی انشاءاللہ دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ ہوگا، لیکن کل یہ سلسلہ ہمارے دوسرے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کے ساتھ مرج کر کے پیش کیا جائے گا، تو دونوں سلسلے ایک ساتھ ہی ہوں گے. ان سلسلوں کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ